بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے آخری عشرے کے بارے میں، یعنی عشرہ اخیرہ، رمضان کا آخری عشرہ۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، مگر اس کا آخری عشرہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ 21 سے لے کر 30 تک جو روزے آتے ہیں، یعنی آخر کے 10 دن آخری عشرہ کہلاتا ہے، کیونکہ ان میں شب قدر ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شب قدر سے محروم ہو گیا وہ پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور پوری بھلائی سے محروم وہی ہوتا ہے جو کامل محروم ہو، یعنی چند گھنٹے کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں عبادت کرنا ایسی بات نہیں کہ نفس پر بھاری ہو، مگر جو اس رات سے محروم ہو گیا تو سمجھو وہ پوری طرح سے بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں جاگے عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں شب قدر کا پایا جانا ہے۔ احادیث میں ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں جاگنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر 27، کیونکہ اس میں شب قدر کے ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، مگر 2 مسلمانوں کو آپس میں جھگڑا کرتے دیکھا تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کی تعیین یعنی کنفرمیشن اٹھا لی، اور اللہ کی اس میں کوئی یقیناً مصلحت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صرف ایک ہی رات میں عبادت کر کے اتنا ثواب مل جائے گا تو وہ تمام راتوں کی عبادت سے غافل ہو جائیں گے، تو انسان جتنا زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے اتنی ہی زیادہ عبادت میں اوقات گزارے۔ شب قدر میں پڑھی جانے والی دعا یہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سمجھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔